چلیے جانتے ہیں کہ کلاسیکل اسکول آف مینجمنٹ میں مینجمنٹ کی کس طرح کی تھیریز ہوتی ہیں اور اس کا کور آئیڈیاز ان تھیریز میں کیا ہوتا ہے. کلاسیکل اسکول آف مینجمنٹ جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا لٹریچر میں، وہ 1880 سے آنورڈ جو مینجمنٹ کے تھیریز پر کام کیا جانے لگا، اور 1880 سے لے کے 1930 تک اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس میں وہ تحقیق کی گئی جس کے تحت کہ جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا اور ہینڈی کرافٹ جو اسمال ہینڈی کرافٹس کا فارم تھا اس سے کہ میجر انڈسٹریز کی طرف ایک شفٹ ہوئی، تو اس کے بعد میں آرگنائزیشنز کو larger number of people were hired and they were just interacting with at a very big scale, large scale now. So it was a question mark for them how to manage the larger teams, how to make the productivity at its best, at the best possible level, at the highest possible level, and how to make everything economically viable. So this was the main focus. And then the theories which emerged in this era from 1880s to 1930s, اس کو ہم کلاسیکل اسکول آف مینجمنٹ کے تحت اس کانسیپٹ کے تحت جانتے ہیں، جس میں کہ سائنٹیفک تھیوری تھی، ایک سائنٹیفک اپروچ تھی، ایک بیوروکریٹک تھی اور ایک ایڈمنسٹریٹو تھی. ان تینوں ہی تھیریز کو اگر آپ اسٹڈی کریں اور ان کو اگر آپ سمجھیں ان اسپیکٹس کو، تو اس میں کور آئیڈیاز جو نظر آتے ہیں ان کے اندر، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اپلیکیشن آف سائنس ٹو پریکٹس آف مینجمنٹ. سو جو مینجمنٹ تھی اس کو ایک سائنس کے طور پہ سمجھا گیا اور اس کے سرٹن رولز ڈیفائن کیے گئے. تو اس کی جو بھی سائنٹیفک پرنسپل تھے، یعنی جتنے بھی اس کے کرنے کے قواعد تھے یا طریقے تھے یا ضابطے تھے، ان کو سائنٹیفک مینر میں سمجھا گیا، جو کہ جس کے لیے کہ کوانٹیفائبل مینرز اینڈ جو کہ بالکل جن کی ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی اینڈ جرنلائزیبلٹی واز ان probably in their mind, but with a lot of scientific approach, جس میں human approach یا humanistic جو approach ہے وہ نہیں consider کی گئی اس وقت، کہ جس کے تحت یہ لازمی تصور کیا جاتا تھا کہ جو بھی آپ کی گائیڈ لائنس ہیں، دی گئی ہیں، آپ سے شیئرڈ ہیں، you have to follow them. So there was no deviation possible. So this all came as this purpose, that application of science to practice of management is considered as in a scientific manner, and approach development of basic management functions. اس دوران میں جو مینجمنٹ کے بیسک فنکشنز تھے ان پر کام کیا جانے لگا. پہلی دفعہ ان کو ایک تحقیق کے ذریعے سے، ایک پریکٹس کے ذریعے سے، ایک ایکشن پلان کو فالو اپ کر کے کہ کس طرح سے وہ کیا گیا ہے اس کو پڑھا جانے لگا. ایز اے سبجیکٹ آپ سمجھیے یا ایز اے تحقیق آپ سمجھیے، اور اس پہ ہمیں بیسک لیول کے مینجمنٹ جو اسٹیپس ہیں ان کے اوپر ہمیں کام ہوتا ہوا نظر آیا مینجمنٹ فنکشنز پہ. پھر جو سرٹن پرنسپلز تھے مینجمنٹ کی، ان کی آرٹیکولیشن کو انہانس کیا گیا اور انشور کیا گیا کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اور ان کو کیسے آپ نے سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے اپنی ٹیم کے. یہ سارا کا سارا جو کام تھا یہ اس پس منظر میں ہو رہا تھا جبکہ یورپ میں پرٹیکولرلی اور جو ایک ڈیولپڈ ورلڈ تھی دیٹ واز موونگ ٹورڈز انڈسٹریل ریولوشن، اور جس پر کہ یہ ضروری سمجھا جانے لگا تھا کہ زیادہ ٹیمز کو رکھنا از دا نیسیسٹی. جتنی بڑی انڈسٹری ہے اس میں اتنے زیادہ لوگ ہیں، جتنا بڑا بزنس ہے اتنے زیادہ لوگ ہیں، اور اس میں بہت زیادہ کویسچن مارک تھا کہ ان لوگوں کو ہم نے ٹریننگ کیسے دینی ہے، بیکاز ناٹ نیسیسریلی ایوری بڈی کیم ود اے لاٹ آف نالج آلریڈی. ڈگریز اس وقت اس طرح کی اپروپریٹ نہیں تھی، کوالیفیکیشنز نہیں تھی، تو ٹریننگ کے فکسڈ ماڈلز اسٹیبلش کیے جانے لگے اور وہ ٹریننگ لوگوں کو دے کر. اور اس زمانے میں بہت سارا ایک بائی لنگول بھی ہوتا تھا، ایک ملٹی لینگویج والے آپ کی امپلائمنٹ ہوتی تھی یورپ میں، بیکاز there were so many nations involved at that time. So وہ بھی ایک کویسچن مارک تھا کہ how to do it. So they were very fixed type of rules and principles. They were established اور اس کو فالو کرنا ہی ترقی کی اور کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا. پھر اس میں ایک میجر جو ان کا فوکس تھا وہ یہ بھی تھا کہ آپ نے اکنامک ریشنلٹی کو کس طرح سے کنسیڈر کرنا ہے اور یہ تصور کہ لوگوں میں موٹیویشن جو آئے گی وہ صرف اور صرف مانیٹری اور اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے آئے گی. سو اف یو آر پیئنگ دیم دے ول بی موٹیویٹڈ انف ٹو ورک ود یو. سو اکنامک جو اسپیکٹ تھا اور اس کی ریشنل، اس کی جسٹیفیکیشن بہت زیادہ فوکس تھا اس پہ، اور وہ جب پیمنٹ بھی کی جا رہی ہے یا سیلریز پر بھی اگر وہ کام کر رہے ہیں تو دے ور کیپنگ دس ان دیئر مائنڈ دا اکنامک وائبلٹی آف دا انٹائر پروجیکٹ اٹ سیلف. سو اکنامکس کا بہت زیادہ عمل دخل ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ ایز اے سائنس، ایز اے ٹول
to just monitor and manage the entire school of thought which we know as classical school of management.